بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 159واں دن 9 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ موتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہیں، اسی لیے اس کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ تعالی نے آنسوں کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتی ہو تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فائدہ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالی کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ان کو یعنی اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے،
وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی محسوس کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔